بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء لا وتران فی لیلۃ۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔ ایک یہاں سے مغرب کی وتر کا انکار نہیں ہو رہا، یہ بات یاد رکھیں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور ظہر عصر اور عشاء کی 4 ہیں۔ یہ مغرب کی 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ یا تو مغرب کی بھی 2 ہو جاتی یا مغرب کی بھی 4 ہو جاتی۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وتر، یہ جو مغرب کی 3 رکعتیں ہیں یہ دن کا وتر ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں یہ دن کا وتر ہے، اور عشاء کے بعد جو وتر پڑھے جاتے ہیں پچھلے باب میں اس کی وضاحت کی تھی کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ اگرچہ وتر کا جو عشاء کے بعد ہے اس کا وقت تہجد کے بعد ہے، صبح صادق سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایسے ہی پڑھتے تھے۔ لیکن اس بات کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں۔ تو حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیے اور رات کو اللہ کی توفیق سے وہ اٹھ گیا تہجد کے لیے، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ تہجد پڑھے گا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد پھر وتر نہیں پڑھے گا۔ یہ ائمہ 4 سمجھے ہیں۔ ائمہ 4 یعنی امام عادلی مقام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ائمہ 4 کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو امام اسحاق ابن راہویہ سمجھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ تہجد کے بعد پھر وتر پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، امام احمد اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ یہ اٹھ کر 1 رکعت اس طرح پڑھے کہ میں نے جو عشاء کے بعد 3 وتر پڑھے تھی یہ رکعت اس کے ساتھ ملا رہا ہوں۔ تو 1 رکعت جب پڑھے گا تو یہ 4 ہو جائیں گی، اور وتر جفت نہیں ہوتی تو اس کا جو عشاء کے بعد وتر تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ تہجد کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد وتر پڑھے۔ لیکن ائمہ 4 کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ رات کو اللہ کی توفیق سے اٹھ گیا، 4، 6، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد وتر نہ پڑھے۔ اور یہ پیچھے باب آیا تھا کہ رات کی آخری نماز وتر ہے، تو ہم نے وہاں جواب دیا تھا کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تھے، تہجد کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، پھر وتروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ 2 رکعت نفل کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ 2 رکعت وتر جو ہے آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اور یہ جو 2 رکعت وتر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بھی یعنی مسئلہ تو واضح ہو گیا نا، کہ مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیے، رات کو اللہ کی توفیق سے اٹھ گیا تو تہجد پڑھ لے، وتر نہ پڑھے، کیونکہ وتر کے بعد بھی حضور سے نفل ثابت ہیں۔ اب یہ جو 2 رکعت وتر ہیں، یہ جو 2 رکعت نفل وتروں کے بعد بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے یعنی اماموں سے کچھ مروی نہیں ہے۔ اماموں سے اس کے بارے میں کچھ مروی نہیں، یعنی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے حضرات میں سے اکابر علماء دیوبند میں سے اس کو انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے اور پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت نفل بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، تو یہ تہجد کے بعد جو وتر ہیں اور وتر کے بعد جو حضور علیہ السلام نے یہ 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھی ہیں، تو ان کو ہم بیٹھ کر پڑھیں کہ کھڑے ہو کر پڑھیں؟ تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتباع سنت کو دیکھیں۔ یہ ویسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اتباع سنت کا حال دیکھیں اکابر علماء دیوبند کا۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم 2 رکعت جو بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھے ثواب تو نفل کا آدھا تمہیں بیٹھ کر ملنے پہ مل جائے گا، لیکن اگر تم اس نیت سے پڑھو گے کہ حضور نے بیٹھ کر پڑھی ہیں تو سنت کی نیت سے پڑھنے کے ساتھ اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ ایک ثواب سنت کا ملے گا، ایک آدھے نفل کا بیٹھ کر ملے گا، تو کھڑے ہو کر جو پڑھو گے تو 1 نفل ملے گا، یہاں پر 1.5 ثواب ہو جائیں گے۔ ایک حضور کی سنت زندہ ہوگی اور دوسرا آدھا ثواب بیٹھنے کا مل جائے گا۔ تو یہ اتباع سنت کا حال ہے ہمارے بڑوں کا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنا معمول بنا لے تو وہ یوں ہی پڑھے کہ تہجد کے بعد وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نفل پڑھنا حضور سے ثابت ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو عشاء کے بعد وتر پڑھ لے، رات کو بیدار ہو تو تہجد پڑھ لے، وتر نہ پڑھے۔